السلام علیکم کیوٹیز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگ اس وقت میرے چینل لائبہ فکشن اسٹوڈیو پر موجود ہے اور میں ایک مکمل ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول کو پسند آنے کے بعد آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیں بغیر ٹائم کو ویسٹ کے اپنے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ آخر سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ مجھ سے حق مت پوچھو، نکاح میں ہو تم میری، حق ہے تمہیں چھونے کا میرا۔ تم ایک پٹھان کی قید میں آیا ہے، اتنا جلدی نازکی ختم کرے گا ہم تمہارا کہ تم شہر کی ساری رنگینیاں بھول جائے گا۔ التمش خان زادہ نے عنایا کی نازک سی گردن کو اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے کہا۔ عنایا سہم سی گئی تھی۔ یہی ڈر چاہیے مجھے تمہاری آنکھوں میں۔ چھوڑو مجھے تم سے ڈر بالکل بھی نہیں لگتا۔ آخر سمجھتے کیا ہو تم خود کو کہ میرے شہر سے تم مجھے زبردستی یہاں اپنے سوات لے آؤ گے تو میں تمہارے ساتھ یہاں ان پہاڑوں میں بس جاؤں گی؟ عنایا نے چیختے ہوئے کہا۔ اسے بالکل بھی برداشت نہیں تھا کہ التمش اس پر اپنا روب بٹھائے۔ بالکل، جب آج رات تمہاری اس نازکی کو میں ختم کروں گا اور تم سوات کے عورتوں جیسی پردے میں رہو گی، تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ میں یہاں تمہیں کس چیز کے لیے لایا ہوں، التمش نے دہاڑتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس کے نازک سے پڑپڑاتے ہوئے لبوں پر جھکتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ سکھ کرنے لگا۔ عنایا اس کے حصار میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ عنایا بھی کہاں کسی سے کم تھی، اپنے بڑھتے ہوئے نوکیلے ناخنوں سے اس کے پیٹھ پر وار کرنے لگی کہ التمش بلبلاتے ہوئے پیچھے ہوا تھا اور اس پر مزید غصہ سوار ہوا تھا۔ آج رات تمہیں بتاؤں گا کہ میری منگیتر ہوتے ہوئے تم کیسے شہر میں کسی اور لڑکے کے ساتھ عشق لڑا رہی تھی۔ اس بات کی سزا تو تمہیں دے کر ہی رہوں گا۔ التمش نے اس بار اسے پیچھے کی جانب لے جاتے ہوئے اسے اپنے بیڈ پر دھکا دیا اور ساتھ ہی اس کے اوپر سوار ہوتا اس سے زبردستی اپنا حق لینے لگا۔ مجھے بتاؤ کہ تم تو میری منگیتر تھی نا، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور لڑکے کے ساتھ میرا حق استعمال کرنے کی؟ اسی ناپاک ہاتھوں سے تم اسے چھو رہی تھی نا، بتاؤ مجھے۔ التمش خان زادہ نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے شدت سے اپنے دانت گاڑے تھے۔ عنایا اس کی بے رحم لمس پر سسک کر رہ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے انسان، تم اس قابل ہو کہ میں تمہیں اپنا شوہر مانوں؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، اور ویسے بھی منگیتر کا ہونا میری نظروں میں کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتا۔ اپنے ہاتھوں پر اس وحشی انسان کے دانتوں کا لمس دیکھتے ہوئے عنایا پاگل ہوتی غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ اس وقت اس کا غصے پر کنٹرول نہ رہا تھا، اسی لیے چیختے ہوئے وہ التمش کو گالیاں دے رہی تھی۔ التمش اس کے منہ سے گالیاں سنتے ہوئے مزید پاگل ہوتے اس کے گردن پر جھکتے ہوئے دانت گاڑنے لگا۔ اس کے وجود پر ذرہ برابر بھی ایسی جگہ باقی نہ رہی تھی جہاں پر التمش نے اپنے دانتوں کا لمس نہ چھوڑا ہو۔ عنایا کو اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، جبکہ التمش اس سے اپنا حق لینے کے بعد اب پرسکون سے اس کی طرف سے رخ موڑے سو رہا تھا۔ عنایا کو اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، خود کے وجود پر اس کا لمس برداشت کرتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو مار ڈالے۔ رفتہ رفتہ ہمت کر کے وہ اٹھتی، واش روم کے اندر جا کر شاور کے نیچے کھڑے ہوتے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے نفرت ہے تم سے خان زادہ، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے برباد کر دوں گی، عنایا روتے ہوئے واش روم میں چلائی تھی۔ عنایا کے ابا سردار خان نے بچپن میں ہی اس کا رشتہ التمش خان زادہ سے طے کر دیا تھا، لیکن
عنایا کے بے حد ضد اور لاڈلے پن کی وجہ سے اس کا باپ اسے شہر پڑھنے کے لیے بیچ چکا تھا، لیکن عنایا اسی شہر کو اپنی زندگی مانتی، وہاں پر ہی کالج کے لڑکے کے پیار میں مبتلا ہو چکی تھی اور اس سے نکاح بھی کرنے والی تھی، اگر اہم وقت پر التمش نے آ کر اسے نہ روکا ہوتا، اور اب گھر لانے کے بعد وہ اس سے نکاح کر چکا تھا، اور نکاح کرنے کے بعد بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے اسے اپنا حق بھی وصول کر چکا تھا۔ صبح کی ہلکی ہلکی سی کرنیں کمرے میں پڑ رہی تھی۔ عنایا واش روم سے نکلنے کے بعد صوفے پر ہی خود پر رحم نہ کرتے ہوئے بیٹھی تھی۔ التمش نے اپنی آنکھیں کھولی، عنایا کو دیکھا تو اسے دیکھ کر چہرے پر ایک استحاضہ بھری مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔ اگر ماتم پورا ہو گیا ہو تو جاؤ اور جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، نئی نویلی دلہن نہیں ہو تم جو تمہارے نخرے اٹھائے جائیں گے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں یہاں پر تم سے نخرے اٹھوانے کے لیے بیٹھی ہوں؟ جس دن تم میری زندگی سے دفع ہو جاؤ گے اس دن شکرانے کے نفل پڑھوں گی میں۔ اور دوسری بات، اگر تم میرے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں ہوں تو میں بھی تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے نہیں ہوں یہاں پر۔ جاؤ اور جا کر ملازمہ سے کہہ دو کہ تمہارے لیے ناشتہ بنا دے۔ عنایا بھی کہاں کسی سے کم تھی، وہ بھی خود سے بدتمیز اور ضدی لڑکی تھی۔ این کا جواب پتھر سے دینا تو اسے بھی خوب آتا تھا۔ التمش اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، اسی لیے بنا کچھ کہے فریش ہونے کے بعد وہ نیچے ناشتہ کرنے چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی وہ بھی ذرا سا اسکرولنگ کو اوپر جانے دیں، دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں ہم اپنی وائس اوور کو۔ تب تک آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب کر لیں چینل کو۔ اس کے پیچھے پیچھے ہی وہ بھی کمرے سے نکلتی، بڑی ہی ڈٹائی سے جا کر ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ ہی بیٹھتی، ناشتہ کرنے میں مصروف ہوئی تھی۔ اے لڑکی، تمہیں شرم نہیں آتا؟ ایک تو ہمارے خاندان کی عزت پر بات کی، اور دوسرا سب کے سامنے یہاں پر آ کر بڑی ہی جرأت سے ہم سب کے بیچ ناشتہ کرنے بیٹھ گئی ہو۔ التمش کی چچی نے گھورتے ہوئے عنایا سے کہا۔ نہیں آتی چچی شرم، کیا کروں، بیچ کر آئی ہوں۔ عنایا نے بھی بڑے پرسکون انداز میں انہیں تیلی لگائی تھی، جو جلتے کرتے اب چپ بیٹھ گئی تھی۔ حویلی میں زیادہ لوگ تو نہیں، پر گنے چنے لوگ تھے۔ عنایا کے بابا سردار خان، التمش کی ماں روبینہ خانم اور التمش کی ایک بیوہ چچی مزمل خانم۔ اس حویلی کا سردار التمش خان زادہ کو کہا جائے تو برا نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے گھر کے سارے بڑوں کے انتقال پانے کے بعد التمش خان زادہ نے ہی سب کچھ اپنے ہاتھوں میں لے کر سنبھالا تھا۔ چچی وہ میری گناہ گار ہے، مزید اب اگر اسے اس گھر میں کسی نے کچھ بھی بھولا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ عنایا کا جو بھی حساب کتاب ہے وہ سب میرے کھاتے میں آتا ہے، تو اسی لیے میں امید کروں گا کہ کوئی بھی اس سے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ التمش خان زادہ نے سب کو سختی سے باور کروایا تو سبھی چپ بیٹھتے ناشتہ کرنے میں مصروف ہوئے تھے۔ عنایا کا دل بالکل بھی اس کے اس قدم سے خوش نہیں ہوا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد التمش خان زادہ کام کے لیے حویلی سے نکل چکا تھا۔ خان، آپ کو ایک بہت ہی ضروری بات بتانی ہے۔ جو لڑکا خانے کے ساتھ شہر کے کالج میں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں۔ التمش ابھی ڈیرے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے خاص آدمی بہرام نے آ کر اسے بتایا۔ کہو، کیا بات ہے؟ التمش نے سرد نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے بالکل بھی برداشت نہیں تھا جب اس کے عورت کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو کوئی بھی اس کے آس پاس ہو۔ خان وہ لڑکا جو ہے خانم کے کلاس میں ہی پڑھتا ہے، اور وہ خانم کے ساتھ محبت میں مبتلا تھا، لیکن ابھی تک یہ بات مجھے پتہ نہیں چل پائی۔
کہ خانم بھی اس سے محبت کرتی تھی یا نہیں، اور وہ اس دن اس فلیٹ میں خود سے گئی تھی یا پھر وہ لڑکا اسے زبردستی لے کر گیا تھا۔ اس بات کا پتہ لگانا ابھی باقی ہے، بہرام نے التمش سے کہا۔ تو التمش نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھتے کہا کہ جلد ہی مجھے اس بات کا پتہ لگنا چاہیے۔ بہرام کے یاد دلانے پر التمش کو ایک اور بار پرسوں کی رات یاد آئی تھی، کس طرح سے وہ اپنی ہی منگیتر کو کسی غیر مرد کے فلیٹ سے نکال کر لایا تھا۔ یہ بات اس کی عزت پر کاری وار کر رہی تھی۔ خدا کی قسم عنایا، اگر ان سب میں تمہارا ہاتھ بھی ہوا اور تم خود سے ہی اس لڑکے کے فلیٹ میں گئے ہو تو میں تمہیں مارنے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا۔ عنایا جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلی، زمر خانم راہداری میں کڑی تھی۔ ان کی نظریں یوں تھی جیسے سب کچھ جانتی ہو۔ بہت چالاک ہو تم، زمر خانم دھیرے سے بولی مگر لہجے میں زہر گھلا تھا۔ تمہاری وجہ سے التمش بدل رہا ہے، اسے بگاڑ رہی ہو۔ عنایا نے حیرت سے انہیں دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ یہ حویلی تم جیسوں کے لیے نہیں بنی۔ زمر خانم نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ التمش کے دل میں تمہارے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کر دوں گی۔ اگلے ہی لمحے زمر خانم نے خود کو دیوار سے زور سے ٹکرا دیا اور چیخ مار کر زمین پر گر گئی۔ چند ہی سیکنڈ میں نوکر اور التمش وہاں پہنچ گئے۔ زمر خانم نے کانپتی آواز میں کہا، عنایا اس نے مجھے دھکا دیا۔ التمش کی نظریں غصے سے سرخ ہونے لگی اور عنایا نے بے یقینی سے زمر خانم کو دیکھا تھا جو معصوم بن کر کراہ رہی تھی۔ حویلی میں جیسے خاموشی پھیل گئی تھی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ التمش خانزادہ نے بنا عنایا کو کچھ بھی کہتے دھیمے سے زمر خانم کو اٹھایا اور ملازمہ کی مدد سے اسے کمرے کی جانب لے کر چلا گیا۔ عنایا حیرت میں مبتلا کھڑی اسی بات کو سوچ رہی تھی کہ آخر جب زمر خانم نے آگ لگائی تب التمش خانزادہ نے کوئی ری ایکشن کیوں نہیں دکھایا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے موبائل پر اذلان رئیس کی کال آنے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ جلدی سے جھٹ سے کال پک کرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اذلان تم کہاں ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ یہاں پر میرا نکاح ہو گیا ہے اور تم بھاگ گئے تھے، ہاں؟ اتنی محبت کرتے تھے نا مجھ سے۔ کال اٹھانے کی ہی دیر تھی، عنایا پٹ پڑی۔ اذلان نے خوف سے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ میری جان، میں تو تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اسی لیے میں تم سے کوئی رابطہ نہیں کر پایا۔ اذلان نے بہانہ بنایا اور دوسری جانب معصوم سی عنایا اس پر یقین کر بیٹھی تھی۔ اچھا میری بات سنو، تم جانتی ہو نا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دونوں مل کر اس سے اپنا بدلہ لے سکیں۔ اذلان دوبارہ سے عنایا کا برین واش کرنے لگا اور وہ بھی اس کی باتوں پر یقین کرتی چلی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بالکل ایسا ہی کروں گی۔ اذلان نے اسے چند باتیں سمجھائیں اور عنایا بھی مانتی ہاں میں سر ہلاتی اس کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی دیمک کو قریب آتے سن کر جلدی سے کال کٹ کر گئی تھی۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ التمش نے کمرے کے اندر داخل ہوتے عنایا پر سخت نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا، تم سے مطلب میں کسی سے بھی باتیں کروں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ التمش ایک ہی جست میں اس کے قریب پہنچتے ہوئے اس کی گردن کو دبوچتے ہوئے دیوار سے لگاتے غصے سے گرجتے ہوئے بولا تھا، شوہر ہوں میں تمہارا اور تم بیوی ہو میری۔ میرے نکاح سے پہلے تم نے جو حرکت سر انجام دی اس کی وجہ سے اسی لیے بچی ہو کیونکہ اس وقت تم میری بیوی نہیں تھی،
لیکن اب میرے نکاح میں ہو، ایسی ویسی کوئی بھی بات میرے سامنے آئی تو میں تمہارے چھترے اڑا دوں گا، سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ التمش نے اتنے زوردار گرجتے لہجے میں کہا تھا کہ عنایا خوف سے سہم گئی تھی۔ میں وہ دوست سے میری اسی سے بات کر رہی تھی۔ عنایا نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جلدی سے کانپتے ہوئے وضاحت دی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، اگلی بار جب میں بات پوچھ رہا ہوں تو ایک ہی بار میں بات بتا دیا کرو، زیادہ غصہ نہیں سہنا پڑے گا تمہیں میرا، التمش نے کہا اور ساتھ ہی دھار سے دروازہ بند کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ عنایا کو حیرت ہوئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ آئے گا تو زمر خانم کے بارے میں ضرور اس سے بات کرے گا، لیکن اس نے تو پوچھا تک نہیں تھا۔ خیر، عنایا بھی کیا کرتی؟ خوف سے اپنے ننھے سے دل کو سنبھالتے ہوئے صوفے پر جا کر بیٹھتی، دوبارہ سے اذلان کے ساتھ کال چیٹنگ پر مصروف ہوئی تھی۔ التمش غصے سے ڈیرے میں ٹہل رہا تھا۔ زمر خانم کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ عنایا نے زمر خانم کو دھکا دیا؟ اسے یقین کیوں نہیں آ رہا تھا؟ دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ بہرام اندر آیا۔ وہ خانزادہ کا خاص آدمی تھا جس کی بات کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، سردار، ایک بات کہنی تھی، پر شاید آپ یقین نہ کریں۔ التمش نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ کہو۔ بہرام تھوڑا قریب آیا اور آہستہ آواز میں کہا، جس رات خانم فلیٹ میں ملی تھی وہ خود نہیں گئی تھی، اذلان رئیس نے اسے بہکایا تھا۔ وہ اسے ورغلاتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے چکر میں آ گئی۔ التمش کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سچ کہہ رہا ہوں سردار۔ اذلان رئیس نے خانم کو محبت کے جال میں پھنسایا تھا تاکہ آپ کو بدنام کر سکے۔ اگر یقین نہیں تو میں وہ ثبوت لا سکتا ہوں جو آپ کی آنکھیں کھول دیں گے۔ التمش کے اندر ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ اگر بہرام سچ کہہ رہا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ جو سوچ رہا تھا وہ سب غلط تھا۔ اس کی مٹھی سختی سے بند ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ سچ ہوا تو اذلان رئیس کو اپنے کیے کی قیمت چکانی پڑے گی، لیکن سوال یہ تھا، عنایا کیا واقعی بے قصور تھی؟ اور اگر تھی تو پھر زمر خانم نے اس پر الزام کیوں لگایا؟ رات کے سائے حویلی پر گہرے ہو چکے تھے۔ التمش اپنے کمرے میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ موبائل پر آہستہ سے رنگ ہوئی۔ بولو بہرام، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ سردار، ایک اور بات معلوم ہوئی ہے۔ التمش نے بھویں چڑھائی۔ کیا؟ بہرام نے کچھ سیکنڈ توقف کیا، پھر دھیرے سے کہا، اذلان رئیس کے پاس حویلی کی اندرونی خبریں پہنچ رہی ہے۔ کوئی اپنا ہی ہے جو اسے سب کچھ بتا رہا ہے۔ التمش کا دل جیسے زور سے دھڑکا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں غلط نہیں کہہ رہا سردار۔ اذلان رئیس کو وہ باتیں بھی معلوم ہے جو صرف حویلی کے لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ خانم کہاں ہوگی، اسے نکاح کے بعد کیسے قابو کرنا ہے، حتیٰ کہ زمر خانم کے گرنے کا واقعہ بھی اس کے آدمی جانتے تھے، جیسے کوئی ہر لمحے کی خبر دے رہا ہو۔ اور وہ یہ بات بھی پہلے سے ہی جانتا تھا کہ خانم آپ کی بچپن سے منگہتر رہ چکی ہے۔ پھر بھی جانتے پوچھتے اذلان رئیس نے خانم کو پھنسانے کی کوشش کی تاکہ اس کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچا سکے۔ التمش کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کون ہے وہ؟ بہرام نے سر جھکایا۔ ابھی تک پوری طرح پتہ نہیں چلا، لیکن میں اس کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں نام بھی دے دوں گا سردار۔ التمش نے گہری سانس لی۔ جو بھی ہے زندہ نہیں بچے گا۔ اب سوال یہ تھا
کہ وہ غدار کون تھا، روبینہ خانم، زمر خانم یا کوئی اور جو نظروں سے اوجھل تھا۔ حویلی میں کسی نے سانپ پال رکھا تھا اور وہ اب اسے خود اپنے ہاتھوں سے کچلنے والا تھا۔ رات کے آخری پہر التمش کی آنکھ اچانک سے کھلی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن کچھ عجیب تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی، گردن موڑ کر بستر کی دوسری طرف دیکھا۔ عنایا وہاں نہیں تھی۔ اس کا دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ التمش جھٹکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ التمش جھٹکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ راہداری میں سناٹا تھا، لیکن پھر کسی کی دبی دبی سرگوشی حویلی کے پرانے دالان سے آ رہی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار اس آواز کی طرف بڑھنے لگے۔ جوں جوں وہ قریب جاتا، سرگوشیاں واضح ہوتی جا رہی تھی۔ بس کچھ دن، اور سردار کے کانوں تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک مردانہ آواز تھی جو سرگوشی میں کہہ رہی تھی، مجھے معلوم ہے، لیکن عنایا کہیں وہ… ایک نسوانی آواز ابھری۔ التمش کے قدم رک گئے تھے۔ عنایا! یہ نام سن کر اس کے اندر سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے سانس روک لی اور دیوار کے قریب ہو کر جھانکنے لگا۔ روشنی دھندلی تھی، لیکن دو سائے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اذلان رئیس کو اطلاع مل چکی ہے، اب صرف آخری وار کرنا ہے۔ مردانہ آواز دوبارہ گونجی۔ التمش کی آنکھیں خون اگلنے لگیں۔ اس حویلی میں واقعی کوئی غدار تھا، لیکن یہ تھے کون؟ وہ مزید قریب ہوا، لیکن فرش کے نیچے کوئی لکڑی چرچرا گئی۔ سرگوشیاں فوراً بند ہو گئی۔ کون ہے؟ ایک تیز آواز گونجی اور سائیں چونک کر پیچھے مڑے۔ التمش نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنی گن نکالی اور نشانہ سادھ لیا۔ بھاگو! کسی نے سرگوشی میں کہا، اور سائے اندھیرے میں غائب ہونے لگے۔ التمش فوراً دوڑا، لیکن دالان میں پہنچتے ہی سامنے کوئی نہیں تھا، جیسے وہ زمین نکل گئی ہو یا آسمان کھا گیا ہو۔ اس کا دماغ غصے اور الجھن میں جلنے لگا۔ عنایا کہاں تھی؟ اور یہ غدار کون تھا؟ جھنجھلاتے ہوئے دماغ کے ساتھ وہ واپس سے کمرے میں آیا تو عنایا اسے بیڈ پر بیٹھی ہوئی ملی۔ کہاں تھی تم؟ رات کے اس وقت کہاں گئی تھی؟ التمش نے غصے سے سرخ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے پوچھا تو عنایا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب کیا باتھ روم جاتے وقت بھی میں آپ سے پوچھ کر جاؤں گی؟ عنایا نے حیرت بھری آواز میں کہا تو التمش کو خود پر افسوس ہوا تھا، جو واش روم میں دیکھنے کے بجائے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لیکن ایک طرح سے اچھا ہی ہوا تھا کہ اسے پتہ تو چل گیا تھا کہ واقعی میں ہی حویلی میں کوئی نہ کوئی غدار تو موجود ہے۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ، التمش نے نرمی سے کہا تو عنایا بھی رخ موڑ گئی۔ نہ میری جان، اتنی دور جا کر سونے کے لیے نہیں کہا۔ التمش نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کے دھڑکنوں میں اپنا چہرہ چھپاتے شدت سے قمیض کے اوپر سے اس کے دھڑکن پر اپنے دانت گاڑے تھے، اور ساتھ ہی اس کے نرم سے دھڑکنوں پر اپنا سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گیا تھا جہاں پر صرف اس کے لیے سکون ہی سکون تھا۔ عنایا سسکتے ہوئے غصے سے اس کے بالوں کو کھینچتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن وہ سوتا بن گیا تھا۔ عنایا کو اب کچھ دنوں سے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی تھی۔ اذلان رئیس کے الفاظ، اس کی مسکراہٹ، اس کی چالاک نظروں میں چھپی مکاری، سب کچھ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا تھا۔ التمش کا سخت رویہ، اس کا غصہ، اس کی خاموشی، وہ سب عنایا کو برا لگتا تھا، مگر ایک چیز تھی جو وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی، التمش کی سچائی۔ اذلان رئیس جو کبھی اس کے لیے سب کچھ تھا، اب اس کی نظروں میں بدلنے لگا تھا۔ ایک رات عنایا حویلی کی راہداری سے گزرتے ہوئے رک گئی تھی۔
تھوڑا سا اوپر اسکرول ہونے دیں یار، آس پاس کی آوازوں کو اگنور ہی کرنا۔ اچھا تو چلتے ہیں، تھوڑا سا اوپر اسکرول ہونے دو، پھر پڑھتے ہیں دوبارہ سے۔ سامنے دروازہ ذرا سا کھلا تھا اور اندر سے اذلان رئیس کی آواز آ رہی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اسے قابو میں رکھ لوں گا، بس کچھ دن اور، پھر میں اسے خود اسے چلتا کروں گا۔ عنایہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ عنایہ کو تو صرف استعمال کرنا تھا، لیکن لگتا ہے کہ اب وہ میری چالوں کو سمجھنے لگی ہے۔ اذلان رئیس کی ہنسی گونجی۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عنایہ نے بھی دھڑک سے دروازہ کھولا اور اندر جا کر کھینچ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے، عنایہ التمش خان زادہ کو استعمال کرنے کی؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے میرے سامنے، 2 ٹکے کے آدمی؟ عنایہ غصے سے پاگل ہوتی زور زور سے چیخنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اذلان کے زرد رنگت کو اپنے لمبے ناخنوں سے نوچ ڈالے۔ اور وہ دوسرا شخص کون تھا جو حویلی میں چھپا ہوا غدار تھا؟ وہ دیکھ نہیں پائی تھی، کیونکہ وہ اسے دیکھتے ہی اگلے لمحے وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ اذلان رئیس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا، وہ کچھ بولنے کے لائق ہی نہ رہا تھا۔ جس قدر عنایہ نے زور سے اسے تھپڑ مارا تھا، اسے اپنا گال سرخ پڑتے محسوس ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ ہاں، خود ہی تو میرے پاس استعمال ہونے کے لیے آئی تھی، اور اب تمہیں اپنے شوہر سے محبت ہو گئی ہے تو مجھے بھول گئی ہوں، ہاں؟ اس سے پہلے کہ اذلان بھی کھینچ کر عنایہ کے چہرے پر تھپڑ مارتا، عین وقت پر عنایہ نے پیچھے ہوتے اس کا ہاتھ روکتے اس کے چہرے پر دوسرا تھپڑ بھی دے مارا تھا۔ اپنا ہاتھ قابو میں رکھو، اور اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں، عنایہ نے دہاڑتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کو دور جھٹکتے ہوئے وہ اس راہداری سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے اذلان رئیس سے فاصلہ بڑھانا شروع کر دیا۔ اذلان خاموشی، بالکل خاموشی۔ جب اذلان نے بات کرنے کی کوشش کی، عنایہ نے صرف ایک جملہ کہا، اب مزید تمہیں برباد کرنا میرا خواب بن گیا ہے۔ التمش خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا، مگر بولا کچھ نہیں۔ جب اذلان رئیس کو احساس ہوا کہ عنایہ اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو اس نے اسے منانے کی کوشش کی، مگر عنایہ کے لیے اب سب ختم ہو چکا تھا۔ اذلان رئیس اپنے ڈیرے پر پرسکون ماحول میں بیٹھا تھا۔ سامنے صوفے پر حویلی کا غدار موجود تھا۔ دونوں کے درمیان سرگوشیوں میں کوئی بڑی سازش پنپ رہی تھی۔ یار I'm really sorry، میں کچھ نہیں کر سکتی، بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو بالکل اگنور کیجیے گا۔ صبح سویرے اٹھ کر میں وائس ہی اسی لیے کر رہی تھی کہ مطلب آوازیں ادھر ادھر کی نہ آئیں، بچے سو رہے ہو، لیکن اب بے زبان جانوروں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، جیسے کہ مرغا پیچھے سے بانگ دے رہا ہے تو بس اگنور ہی کر سکتے ہیں ہم۔ التمش خان زیادہ دیر نہیں بچے گا، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ چکا ہے، اذلان رئیس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ عنایہ نے اس کا فون ہیک کروا لیا ہے اور اس کی ہر بات سن رہی ہے۔ جیسے ہی اسے لوکیشن ملی، وہ بنا وقت ضائع کیے وہاں پہنچ گئی۔ دوسری طرف بہرام کے خاص آدمی نے خبر دی کہ حویلی کا غدار اور اذلان رئیس ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ سنتے ہی بہرام تیزی سے التمش کے پاس پہنچا۔ سردار، وہ دونوں اس وقت اذلان رئیس کے ڈیرے پر موجود ہے، بہرام نے ہانپتے ہوئے اطلاع دی۔ التمش کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ چلتے ہیں۔ عنایہ جیسے ہی ڈیرے پر پہنچی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تم ہو؟ وہ دہاڑی، حویلی کے غدار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ غدار چونک کر پیچھے ہٹا، مگر اذلان رئیس مسکراتا رہا۔ تو آخر تمہیں بھی حقیقت معلوم ہو گئی عنایہ؟ ہاں، اور آج تمہارا کھیل ختم۔ عنایہ کی آواز میں بے خوفی تھی۔ عین اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور التمش اندر داخل ہوا، لیکن اس کی پہلی نظر عنایہ پر پڑی جو اذلان کے سامنے کھڑی تھی۔ عنایہ،
غصے اور غلط فہمی سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ اذلان رئیس ہنسا۔ دیکھا، تمہاری بیوی خود میرے پاس آئی ہے التمش۔ مگر اس سے پہلے کہ التمش کچھ بولتا، عنایا نے آگے بڑھ کر اذلان رئیس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ یہ تمہاری آخری چال تھی اذلان، عنایا نے غصے سے کہا۔ التمش کے ہونٹوں پر ایک لمحے کو مسکراہٹ آئی۔ یہ تھپڑ اسے بہت کچھ جتا چکا تھا کہ اس کی بیوی غدار کے ساتھ ملی ہوئی نہیں بلکہ غدار کو یہاں پر ختم کرنے آئی ہے۔ بہت ہو گیا۔ التمش آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں اذلان رئیس کو زمین پر گرا دیا۔ چند ہی لمحوں میں اذلان رئیس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ حویلی کی غدار یعنی زمر خانم پیچھے ہٹنے لگی، مگر التمش کی عقابی نظریں اسے دیکھ چکی تھی۔ بہت بھاگ لیا چچی، اب ذرا التمش کے جیل کے سفر بھی تو کر کے آئے۔ ویسے امید نہیں تھی مجھے آپ سے کہ آپ اس طرح کی حرکت سر انجام دیں گی، لیکن خیر، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ قول آپ نے بالکل صحیح ثابت کی ہے۔ میں آپ کو زیادہ سزا تو نہیں دے سکتا، لیکن ہاں، آپ کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے جیل کی سزا تو دلوا ہی سکتا ہوں، التمش نے کہا، اور ساتھ ہی بہرام کو اشارہ کرتے ہوئے وہ اسے تہہ خانے میں بند کرنے کا حکم دے گیا تھا۔ نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ یہ سب میں نے تمہارے پیار میں کیا۔ یہ عنایا بہت برکتدار لڑکی ہے، یہ تمہیں میرے ہاتھوں سے نکال دے گی۔ تم صرف میرے بیٹے ہو۔ میری بات سنو، مجھے مت لے کر جاؤ تہہ خانے میں۔ زمر خان بہت روئی، گڑ گڑائی، لیکن التمش پر ان کی باتوں کا اثر نہ ہوا تھا اور بہرام اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے جا چکا تھا۔ غدار ایک بے رحم انجام کو پہنچ چکا تھا۔ عنایا نے گہری سانس لی تھی۔ التمش نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بہادری، اس کی ہمت، سب کچھ اس کی نظروں میں فخر بن کر جھلک رہا تھا۔ چلو گھر چلے، اس نے نرمی سے کہا، اور یوں دونوں حویلی واپس آ گئے اپنی ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے۔ ختم شد۔ اچھا جی گائز، تو یہیں پر ہمارے ہوتا ہے ہمارے شارٹ کمپلیٹ ناول کا اینڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اچھا، تو جو ناول کو ریڈ کر رہا ہے تو پلیز سمم بکمن ہوتے ہوئے نہ چلے جایا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کرے، چینل کو سبسکرائب کر دیا کرے۔ اگر ایک رائٹر ڈیلی آپ لوگوں کے لیے محنت کر رہی ہے تو اسے ڈی گریڈ نہ کیا کریں۔ ابھی 2 دن میں نے گیپ اسی لیے دیا کیونکہ میں بہت زیادہ ڈی گریڈ ہو گئی تھی، کیونکہ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، کمنٹ کیا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔